چڑھائی بڑی اونچائی پر ہے. میں غار سور پہ آیا ہوں آقا, اتنی اونچائی پر چڑھ کر آیا ہوں, آپ کو کاندھے پر لے کر آیا ہوں آقا, آپ کو میں اپنے کاندھے پر لے کر آیا ہوں, پیاس لگ گئی ہے. حضرت ابو بکر نے پانی مانگا. ایک بات بتاؤ سنی مسلمانوں, ساتھ میں ابو بکر مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں. حضرت نبی یہ کائنات فرما سکتے تھے ابو بکر چلے ہو میرے ساتھ, آئے ہو میرے ساتھ, کہیں پانی نہیں دیکھا, چشمہ نہیں دیکھا, کوئی کنواں نہیں دیکھا, پانی مانگ رہے ہو میں کہاں سے دوں. لیکن ابو بکر صدیق کا ایمان تھا, نبی مجبور کا نام نہیں ہے, نبی مختار کائنات کا نام ہے. پانی نہ ہوگا تو نبی عطا فرما دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرے تکبیر, یا رسول اللہ. نبی یہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا آقا, رسول کائنات نے شاید فرمایا بولو ابو بکر بولو, یا رسول اللہ بڑی پیاس لگی ہے, بڑی اونچائی پر آ گیا ہوں اور غار میں آ کر بیٹھ گیا ہوں, پیاس سے بے قرار ہوں. اب نبی پاک کا جملہ سنو, بخاری شریف کی حدیث پاک. آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر, ہے ابو بکر, اذهب الى صدر الغار, جاؤ غار کے منہ پہ چلے جاؤ. اسی غار کے منہ پہ ایک دن بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہیں نہ پانی نہ کنواں نہ آثار پانی. تو میرے نبی نے فرمایا جاؤ غار کے منہ پہ چلے جاؤ اور وہاں ایک کنواں ہے, فشرب منہ, اس سے پی لو. ابو بکر صدیق چلے. آج کا انسان ہوتا تو کہتا آقا ساتھ میں آیا ہوں, نہ کہیں پانی نہ کوئی چشمہ, آپ کہاں بھیج رہے ہیں. مگر ابو بکر صدیق کا ایمان تھا کہ اگر کنواں نہیں تھا نبی نے کہہ دیا تو وہاں کنواں پیدا ہو جائے گا, چشمہ رحمت ہو جائے گا. نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے, آگے بڑھے, اور جب آگے بڑھے تو جا کر کے صدر غار پر دیکھا, غار کے منہ پہ دیکھا ایک جھرنا ہے, بڑا میٹھا صاف و شفاف پانی ہے. اس پانی کو لیا, پیا, پیاس بجھائی, آقا کی بارگاہ میں عرض کیا آقا چلے تھے تو پانی پی لیا, آقا آئے تھے تو پانی نہیں تھا, آقا آئے تھے چشمہ نہیں تھا, سرکار یہاں کوئی کنواں نہیں تھا, یہ کنواں آ گیا ہے, پانی آ گیا, میٹھا پانی ہے, بڑا صاف و شفاف پانی ہے, ایسا پانی تو میں نے اب تک پیا نہیں ہے. آقا یہ پانی کون سا یہ تو بتا دو. میرے نبی ارشاد فرماتے ابو بکر جب تمہیں پیاس لگی تو رب کا حکم ہوا جبریل جنت کے نہر کوثر کے ڈھارے کو جو غار کے منہ پہ رکھ دو, میرے محبوب کا یاد پیاسا ہے, اس کی پیاس بجھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات توجہ فرمائیے, یار غار پیاسے ہو جنت کی نہر کوثر کا دھارا آ جائے. سبحان اللہ. یار غار پیاسے ہو تو جنت کی نہر کوثر کا چشمہ آ جائے. ایک جملہ بولتے ہوئے چلوں گا, اگر میدان امتحان و مقام امتحان نہ ہوتا تو کربلا میں جب میرے نبی کا نواسا تھا تو خدا کی قسم ہزاروں چشمے رحمت ابل پڑتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ذہن دینا چاہوں گا مسلمانوں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے, ابو بکر صدیق بھی ساتھ میں ہے. حضرات وہ منزل آئی, رسول کائنات چلے, آگے بڑھے, ایک ایسی جگہ آئی ضرورت بشری کے تحت کھانے کی ضرورت تھی. ایک خاتون بڑی کمزور اور ناتواں ضعیفہ تھی, ان کا نام ام معبد بتایا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ارشاد فرمایا ام معبد تمہارے یہاں کوئی کھانے کا انتظام ہے؟ انہوں نے کہا اجنبی میں کیا بتاؤں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں بڑی غریب ہوں, بڑی ناتواں, بڑی کمزور ہوں, بڑی مفلس ہوں. رسول کائنات نے ارشاد فرمایا تمہارے آنگن میں جو بکری کھڑی ہے یہ بکری کا حضور یہ کئی دنوں سے بھوکی اور پیاسی ہے, نہ اس نے کھایا ہے نہ پیا ہے, بیمار ہے. آقا کریم کا جملہ سنو, رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں اجازت دے دو میں تمہاری اس بیمار اور بھوکی بکری کے تھن سے دودھ نکال لوں. حیرانگی میں ڈوب گئی, یہ بکری نے تو کئی دنوں سے کھایا نہیں ہے, اس کو پانی نہیں ملا ہے, اور اس کے تھن سے نبی دودھ نکالنے کی بات کرتے ہیں. نبی نے دستے مقدس بڑھایا اور اس کے تھن پہ جیسی لگا کر بسم اللہ فرمایا تو اتنے دودھ نکلنے لگے کہ ام معبد کے سارے برتن بھر گئے, اور مصطفیٰ جان رحمت کے ابو بکر صدیق نے بھی اپنے سامان میں رکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو رسول کائنات کے دستے مقدس کی بات ہے, جس طرح وہ گئی دم میں دم آ گیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان دست کا یہ عالم ہے, نبی کے دست مقدس کا یہ عالم ہے, تو نبی کے ذات مقدس کا عالم کیا ہوگا. رسول کائنات کے دیوانوں, ایسے نادانوں سے اپنا ایمان و عقیدہ بچاؤ, ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو جو ایمان کے ڈاکو ہیں. محفل میلاد کو معاذ اللہ ان لوگوں نے کنہیا کا جنم کہا, معاذ اللہ. جس وقت بہادر شاہ ظفر کے دربار میں یہ جملہ ان لوگوں نے کہا تھا, ان کی نحوست کہ ہندوستان سے مسلمان بے دوست و پا ہو گیا.
ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، ساری دنیا نبی کے میلاد کی عظمت کا قائل، مگر یہ بدبختانہ زمانہ ہے جو نبی کے میلاد کو معاذ اللہ بدعت کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ایمان و عقیدہ بچاؤ اور نبی کے محفل میلاد میں آؤ اور اس کو ہمیشہ کے لیے سجاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آگے بڑھے، ادھر اعلان ہوا 100 سرخ، اس زمانے میں یہ بڑی بھاری دولت تھی، اس کا تصور آپ یوں کیجئے، اتنی دولت کی جس کا خیال بھی لانا مشکل تھا۔ ان لوگوں نے کہا جو زندہ گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ ایک شخص چلا، اس نے کہا ہمارے قبیلے کے پاؤں کے نشان کو جانتے ہیں، پاؤں کے نشان کو ریت پر پڑ جائے تو پہچان لیتے ہیں، یہ فلاں قبیلے کا فلاں جوان ہے، فلاں کا بیٹا فلاں کا باپ ہے، ہم جا رہے ہیں تلاش مصطفیٰ میں۔ حضرات وہ گھڑی بھی آئی کہ نبی یار غار کے ساتھ جب تھے، مشرکین مکہ کا قافلہ آیا، مشہور بات کو میں آپ کے حوالے نہیں کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، ایک کبوتری نے انڈا دیا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکڑی نے جالا کیا، آئے تو حضرت ابو بکر نے کہا سرکار یہ اگر قدم کو اپنے دیکھ لیں تو میرا چہرہ نظر آ جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یا ابا بکر لم تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار سے باہر نکلے، مختصر کر کے میں جو کوشش ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت چلے، ادھر مشرکین مکہ نے عزم و ارادہ کیا چلو گرفتار کر کے لائیں گے، دولت ایک دنیا مل جائے گی۔ ایک منزل ایسی آئی، ایک جگہ ایسی آئی کہ میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی جا رہے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر نبی کے دائیں، کبھی نبی کے بائیں، کبھی نبی کے آگے، کبھی نبی کے پیچھے۔ کسی نے سوال کیا ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر یہ کون سی ہمت ہے؟ ابو بکر یہ کون سی جرأت ہے؟ محبوب کے آگے جانا بے ادبی ہے، محبوب کے دائیں جانا بے ادبی ہے، محبوب کے پیچھے رہنا ہو یہ حق ادب ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا، ارے سوال کرنے والوں تمہیں خبر نہیں ہے، خیال آتا کہ میرے محبوب پر دائیں طرف سے کوئی حملہ نہ کر دے تو محبوب پر میں نثار ہونے کا جذبہ لے کر دائیں کھڑا ہو جاتا تھا، خیال آتا تھا کوئی آگے نہ آ جائے تو میں آگے کھڑا ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی چلے، ام مابت کے بکری کے تھن سے دودھ لیا تو ام مابت قدموں پہ گر کے کہنے لگی یا رسول اللہ اپنا کلمہ تو پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر کے جاؤ، کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف کو اسلام کر لو۔ نبی چلے ہیں، ایک زمانہ نبی کے تلووں کو چوم کر مسلمان ہوتا جا رہا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف کو اسلام ہوتا جا رہا ہے، آگے بڑھے۔ دشمنوں نے جو تیر پھینکا تھا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ ایک سوراخا نام کا پہلوان ہے جو بڑا نشانہ باز بھی تھا، لوگوں کے پاؤں کے نشان کو پہچان بھی لیتا تھا، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، غرور و تمکنت میں ڈوب کر یہ جملہ کہا، آگے بڑھا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا مکہ سے باہر ہے، مدینۃ المنورہ سے دور ہے، بیچ میں ہے، اور سوراخا نے ہاتھ میں کمند لیا۔ کمند حضرات ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس کو پھینک کر اپنے دشمن کو اس میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ سوراخا نے پیچھے سے کمند کو ہوا میں لہرانا چاہا، بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دیکھیے سوراخا آ رہا ہے، اپنے ہاتھ میں کمند لے کے آ رہا ہے، یا رسول اللہ وہ گرفتار کرنے آ رہا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور قریب آ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ دشمن قریب آ گیا، اب تو میرے اوپر آپ کے اوپر کمند پھینکے گا۔ اختیار مصطفیٰ سنو سنی مسلمانوں، نبی کائنات کے جملے کو سنو، بخاری شریف کی حدیث گواہ ہے، رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ارض خدے، اے زمین اس کو گرفتار کر لے، سبحان اللہ، اے زمین اس کو گرفتار کر لے۔ حضرات کسی کا قبضہ زمین پر نہیں ہے، زمین کسی کے تابع نہیں رہی ہے۔ حضرات یہ مصطفیٰ جان رحمت کا اشارہ ابرو ہے، انگشت مبارک کا اشارہ ہے، زمانے فیض ترجمان کا جملہ ہے کہ نبی نے کہا زمین اس کو گرفتار کر لے۔ کہاں آئے تھے کمن کو ہوا میں لہراتے ہوئے نبی کو گرفتار کرنے کے لیے کہ سوراخا کا پاؤں زمین میں دھس گیا، اور جب دھسا تو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ ابھی کلمہ طیبہ نہیں پڑا مگر دل کی دنیا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک جملہ کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ زمین مجھے چھوڑ دو، یا رسول اللہ اجازت دیجیے زمین مجھے چھوڑ دو۔ نبی کائنات مسکرانے لگے، آقا کریم کے ہونٹوں پہ تبسم کی کلی کھلی، آقا کریم نے ارشاد فرمایا یا ارضو اترک، اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ جب سوراخا کا پاؤں زمین نے چھوڑا
کھل جائے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لو آپ خود ہی جال میں صیاد آ گیا. آئے تھے مصطفیٰ کو ہم پابندے سلاسل کریں گے، دولت دنیا لیں گے، مکہ میں نام نامی واہ واہی پائیں گے، لیکن زمین میں پاؤں دھسا ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کیا ہے کہ آقا آپ صاحب اختیار نبی ہیں، آپ صاحب اقتدار نبی ہیں، آپ کے اشارے پر چاند کی گردش ٹھہر جائے، آپ کے اشارے پر ڈوبا سورج نکل آئے، آپ کے اشارے پر درخت اپنی جگہ سے اکھڑ جائے، آپ اشارہ فرما دیں تو زمین میں انقلاب آ جائے. ارے آپ مختار کائنات ہیں، اشارہ کر دو زمین چھوڑ دے. سوراقہ نے ایک جملہ سنیے، سوراقہ نے کلمہ نہیں پڑھا مگر سوراقہ کا ایمان بول رہا ہے کہ آقا اجازت دے دو گے تو زمین چھوڑ دیجیے. میں ان نادانوں سے کہتا ہوں، ارے تم میرے نبی کا کلمہ بھی بظاہر پڑھتے ہو اور میرے نبی کو معاذ اللہ مجبور بھی کہتے ہو. میرے نبی کا اختیار دیکھو، رسول کائنات نے مکہ سے باہر میدان حرم میں کہا تھا زمین چھوڑ دے، تو زمین نے جب چھوڑا چند قدم واپس کیا، خیال آیا. میں تو کہتا ہوں اب خیال کیا آیا، نبی کے زلف گرہ گیر کا اسیر ہو گیا ہونے والا. ایک آنکھ ملی تھی، نبی کے زلف معطر کو دیکھا تھا، سوچا چلو ایک بار پھر قسمت آزمائی کریں. اگر اب کی بار زمین نے گرفتار کیا تو ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگیں گے، زندگی کو خیرات میں ان سے لے لیں گے. اس لیے کہ وہ کریم ابن کریم ہے، وہ سخی ابن سخی ہے. ارے ان کا تو یہ عالم ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے مکے کا بھلا ہو. سبحان اللہ. ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ بتاؤں، میرے گھر پہ آپ کے گھر پہ حضرت بابو شاہ محمد صاحب الطیبہ کیسٹس کے مالک ہیں. یہ بھی بیٹھے، ان کے گھر پہ اگر کوئی آ جائے 1 روپیہ اس کے کشکولے گدائی میں ڈال دیں تو سینکڑوں دعائیں دیتا ہے. وہ نہ جانے کتنی دعائیں دیتا جاتا ہے. بلکہ اب تو یہ عالم حضرت کہ فقیر وقت بھی تدبیر رزق کرتا ہے اور دعائیں بیچ کے بچوں کے پیٹ بھرتا ہے. حضرات یہ عالم ہے آج کل کہ اگر 1 روپیہ کسی فقیر کے جھولی میں ڈال دو تو سینکڑوں دعائیں دیتا ہے. لیکن میں اس بارگاہ کی بات کر رہا ہوں کہ جس بارگاہ کی عظمت، اس کی شان، اس کے جلال، اس کا مقام و معیار کا یہ عالم کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. ارے میاں خود بھیک دیں اور خود کہیں مکے کا بھلا ہو. اور میاں سنو، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عالم تو وہاں کا یہ ہے کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو. اس کا بھی موقع نہیں آئے گا کہ کوئی فقیر آواز لگائے، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. جو بھیک لیے راہ گدا. اے بمبے کے خوش عقیدہ مسلمانوں، سمجھو میرے نبی کی بارگاہ وہ ہے، انتظار کر رہے ہیں. میرا دیوانہ آ رہا ہے، میرا مستانہ آ رہا ہے، میرا چاہنے والا آ رہا ہے، دامن کو پھیلائے آ رہا ہے. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. حضرات ایسے عالم میں سوراقہ نے کہا ایک بار تو زمین نے نبی کے کہنے پہ چھوڑ دیا، پھر بھیک مانگیں گے، آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑیں گے. وہ کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہے، وہ بڑے دیالو ہیں، بڑے داتا ہیں، فقیروں سے پیار کرنے والے ہیں، محتاجوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، یتیموں کو سینے سے لگانے والے ہیں، بیواؤں کی دستگیری کرنے والے ہیں، صبح قیامت تک رونے والوں کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے کو پوچھنے والے ہیں، گناہگاروں کو جہنم کے شعلوں سے نکال کر جنت کی بہاروں میں پہنچانے والے ہیں. دوسری مرتبہ بھی گھمایا اور جب حملہ کرنے کے لیے کمن کو ہوا میں لہرایا، حضرت ابو بکر نے بارگاہ نبی میں پھر عرض کیا، آقا وہ دیکھیے پھر آ گیا. سرکار وہ دیکھیے سوراقہ پھر آ رہا اور اپنے ہاتھ سے ہوا میں لہرا کر کے کمن کو پھینکنا چاہ رہا ہے. رسول کائنات کے زبان مقدس سے جو جملہ نکلا، کہاں ہے وہ لوگ جو نبی کو مجبور کہتے ہیں؟ تم نے بھی سنے بخاری شریف کی حدیث، نبی نے تیسری مرتبہ کہا یا ارض خدا، اے زمین اس کو پکڑ لے. اب سوراقہ کا پاؤں نہیں، اب تو کمر تک زمین میں پھنس گیا. آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا اجازت دیجیے، آقا حکم دیجیے، زمین چھوڑ دے، میں چلا جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا. آقا حکم دے دیجیے، میں واپس چلا جاؤں. میرے نبی کا کرم، سبحان اللہ، بالائے کرم، ارشاد فرماتے ہیں اے زمین چھوڑ دے. زمین نے چھوڑا، کچھ دور آئے، خیال آیا، ارے جب 2 مرتبہ زمین نے ان کے کہنے پہ چھوڑا ہے تو ایک بار اور کر کے دیکھے.
اس لیے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، شمع بزم ہدایت ہے، شہر یار ارم ہے، تاج تارے حرم ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو نبی